پروگرام حالات حاضرہ دیکھنے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ ناظرین، پاکستان میں بھی آئے دن کوئی نہ کوئی تماشا چلتا رہتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ تقریباً 150 سے زیادہ ممالک نے پاکستان پر تجارتی پابندیاں لگانے کا پروگرام بنا لیا۔ اب یہ کیوں بنا ہے تھوڑا سا میں آپ کو یہ بتاؤں گا، اور اربوں روپے سیاستدان جو ہیں ان کے گھروں سے مل رہے ہیں، وہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں اور کون لوگ ان کے پاس اتنے پیسے چھوڑ جاتے ہیں۔ ہمارے پاس تو کبھی کوئی نہیں اتنے پیسے چھوڑ کے گیا، کسی غریب کے گھر میں تو آپ کے علم میں ہے پاکستان میں آٹا بھی نہیں ہے پورا، کھانا بھی نہیں ہے پورا، بجلی بھی نہیں پوری، اور پھر آپ نے دیکھا کہ اتنے پیسے اربوں روپے کہاں سے آتے ہیں، یہ بھی آج آپ کو بتائیں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پاکستان پر تجارتی پابندیاں لگانے کا فیصلہ ان ممالک نے اس لیے کیا ہے کہ ہمارا جو عدالتی نظام ہے وہ بالکل زیرو ہے، انصاف نام کی وہاں پہ کوئی چیز نہیں ہے، دور دور تک انصاف کا نام و نشان نہیں۔ اور میں یہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ان ممالک نے جب دیکھا کہ عمران خان کے اوپر بھی جھوٹے مقدمات بن رہے ہیں، کیس پر کیس درج ہے، اور انصاف لینے کے لیے عمران خان کو اتنی مشکلات ہیں، تو پھر آپ خود اندازہ لگا لیں کہ عام بندے کی کیا حالت ہوگی۔ اور اسی وجہ سے ان ممالک کی طرف سے آج سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو دیکھنے کو مجھے ملی، اور انہوں نے اعلان کیا ہے 174 ممالک میرا خیال ہے تقریباً، ہو سکتا ہے کم ہو زیادہ ہو، دو چار، اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان پر تجارتی پابندیاں لگائیں گے۔ پاکستان پر تجارتی پابندیاں جب لگیں گی تو جو بھی چیزیں دوسرے ممالک میں جاتی ہیں یا پاکستان بھجوائی جاتی ہیں، پھر اس سے کیا فرق پڑے گا، لوگوں کے کاروبار ہے، امپورٹ ایکسپورٹ ہے، اس کا بیڑا غرق ہوگا۔ پہلے ہی پاکستان کی کرنسی اتنی ڈاؤن ہے کہ لوگوں کے اربوں روپے ڈوب چکے ہیں، کسی کے کروڑوں روپے ڈوب چکے ہیں۔ آئے دن یہ کرنسی، ہمارے جو حکمران آتے ہیں وہ تو کہتے ہیں جی دوبارہ ہم ڈالر کو وہیں لے آئیں گے۔ اسحاق ڈار نے بھی یہی کہا تھا کہ جتنی جلدی ہوگا ہم ڈالر جو ہے وہ واپس لے آئیں گے، مگر واپس لا نہیں سکے یہ ڈالر کو۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ کبھی واپس آیا ڈالر؟ مجھے ایک صاحب ملے، کہنے لگے میں نے کچھ پراپرٹی لی تھی پاکستان میں اور میں نے پاؤنڈ چینج کروائے تھے، تو آج پراپرٹی کی قیمت اگر بڑی بھی ہے تو میرے 20 سال بعد اتنے ہی پیسے بن رہے ہیں جتنے پاؤنڈ میں نے بھیجے تھے، یعنی کہ اس وقت ریٹ کیا تھا اور آج کیا ریٹ ہے۔ مقصد ان کا یہ تھا کہ کوئی پروفٹ نہیں ہوا بالکل، اور الٹا نقصان ہو گیا۔ کہہ رہے تھے شاید اتنے بھی نہیں بنے، کچھ اس طرح وہ ذکر کر رہے تھے۔ تو جناب پاکستان میں لوگ پیسہ لگانے سے ڈرتے ہیں۔ لوگ جو ہیں وہ جب اس طرح اتنے ممالک آپ پر پابندی لگا دیں گے تو میرا خیال ہے پھر بیڑا غرق تو ہو جائے گا، جو ہونا ہے وہ آپ سب کے سامنے۔ اور اس طرح ہماری کرنسی کی قیمت بھی دن بدن ختم ہوتی جا رہی ہے۔ دشمن ممالک خوش ہوں گے، وہ تو پہلے ہی چاہتے ہیں کہ پاکستان پر اس طرح کی پابندیاں لگے اور پاکستان کا جو بیڑا غرق ہے وہ جتنی جلدی ہو جائے، یہ کھوکھلا ہو جائے، پھر ہم اس کا بندوبست کریں گے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں جی پاکستان کے پاس ایٹم بم ہے، پاکستان میں ایٹمی طاقت ہے، مگر مجھے سمجھ نہیں آتی کہ لوگوں نے ایٹم بم کو کھانا تو نہیں ہے، اور ایٹمی طاقت ہونے کے باوجود ہم مانگتے پھرتے ہیں، قرضے لیتے ہیں، قرضے اترتے نہیں ہیں، دن بدن ہمارے حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں اور اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ تو جناب یہ جو کچھ بھی وہاں پہ ہو رہا ہے پاکستان میں، وہ آپ سب کو میں بتا دیتا ہوں کہ جو انہوں نے کہا تھا کہ دیوالیہ ہونے سے بچ گیا اور ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے، مٹھائیاں تقسیم کر رہے تھے، بڑے خوش تھے، تھوڑے دنوں تک آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جعلی طریقے کے ساتھ ڈرامہ کیا گیا تھا، جعلی طریقے کے ساتھ جو لوگوں کو بیوقوف بنایا گیا تھا، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ پاکستان میں تو
کوئی سیلاب آ جائے، زلزلہ آ جائے، وزیر اعظم نے آنا ہو تو جعلی طریقے کے ساتھ کیمپ لگا کے لوگوں کو تیار کر کے اور پھر بیوقوف بنایا جاتا ہے وزیر اعظم کو، حالانکہ وزیر اعظم قوم کو بیوقوف بنا رہا ہے۔ تو یہ قوم اب جاگ چکی ہے۔ پاکستان میں اس وقت بڑے ہی تکلیف دہ حالات ہیں۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ کہیں پہ پولیس کے ساتھ جھڑپیں ہیں، کہیں پہ طاقتور لوگوں کے ساتھ جھڑپیں ہیں، اداروں میں پرابلم بنی ہوئی ہے۔ فیصل آباد آج میں نے دیکھا نون لیگ کا جنازہ نکلا، وہاں پہ لوگ کفن باندھ کے لیٹے ہوئے تھے، پتہ نہیں پٹیاں باندھ کے لیٹے ہوئے تھے۔ تو ہر بندہ جو ہے بیچارہ وہ پریشانی میں، اس کو سمجھ بھی نہیں آتی کہ کس طرح احتجاج کرنا ہے، کس طرح اپنے آپ کو مظلوم پیش کرنا ہے۔ عورتیں ہیں وہ بچے لے کے بیٹھی ہوئی ہیں، بچے برائے فروخت کے بورڈ لگے سوشل میڈیا پہ چل رہے ہیں۔ ایک بچہ ہے وہ بیچارہ ہاسپٹل میں ہے، اس کے والد کا قصور یہ ہے کہ اس کا تعلق پی ٹی آئی سے تھا اور اس کو کئی ماہ سے گرفتار کیا ہوا ہے۔ وہ بچہ صدمے میں چلا گیا، اسے آکسیجن لگی ہوئی ہے۔ گھروں کے گھر جو ہیں وہ برباد کیے جا رہے ہیں۔ دوسری طرف شازیہ مری، میں نے صبح بھی پروگرام بتایا تھا کہ اس کے بعد پیسہ کہاں سے آئے؟ انہوں نے سندھ میں وہ لوٹ مار مچائی۔ آپ سندھ میں چلے جائیں، جو لوگ سندھ میں رہتے ہیں وہ بھی جا کے دیکھ لیں کہ وہاں پہ کتنی لوٹ مار ہے، اور لوگوں کو وہاں پہ صاف پانی نہیں مل رہا۔ لوگ سکول جو ہیں اس میں نہیں ان کے بچے جاتے، بچوں کو سکول میں جانے کا پرابلم بنا ہوا ہے۔ کسی کو کوئی مسئلہ ہے، کسی کو کوئی مسئلہ ہے۔ تو یہ سارا پیسہ جو اربوں روپے ہیں، یہ سب ان لوگوں کے قبضے میں آئے ہوئے ہیں۔ یہ پیسے کہاں سے آئے ہیں، یہ دولت کہاں سے آئی ہے؟ اگر ان سے پوچھیں گے ان کو بھی نہیں پتہ ہوگا، جس طرح نواز شریف کو نہیں پتہ تھا کہ یہ ہمارے پاس پیسے کہاں سے آئے، ہماری دولت کہاں سے آئی، کسی کو پتہ نہیں ہوگا۔ تو جناب صورتحال یہ ہے کہ اب یہ اربوں روپے جو ہیں گورنمنٹ اپنے قبضے میں لے گی، پھر یہ طاقتور لوگوں کے اوپر خرچ ہوں گے، ان کے پکنک کے جو سامان ہیں وہ پیدا ہوں گے۔ تو یہ مختصر میں نے آپ کو صورتحال بتا دی ہے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا آج بھی میں ایک ایئرپورٹ پہ موجود ہوں، لیکن ہمارے پروگرام آپ کو بالکل ٹائم پہ مل رہی ہیں، کچھ ٹائم سے پہلے مل رہی ہیں، کہیں جگہ پہ کچھ ہمارے مسائل بن جاتے ہیں، انٹرنیٹ پرابلم ہو جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود نشریات پہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے رہیں۔